हनोक का सहीफ़ा बाब नंबर 58। और मैंने तेरी तमसील उन रास्तबाजों के बारे में देखी जो चुने हुए थे। मुबारक हो तुम जो रास्तबाज और चुने हुए हो, क्योंकि तुम्हारा मकाम जलाली है। और सिर्फ सूरज की रोशनी और हमेशा की जिंदगी की रोशनी में उनको मुंतखब किया जाएगा, और वहाँ उनकी जिंदगी के दिन ख़त्म न होंगे और मुक़द्दस दिनों का शुमार ना हो सकेगा। और वो रोशनी की तलाश करेंगे और रूहों के रब के साथ इंसाफ पाएंगे, और दुनिया का इंसाफ करने वालों के लिए वहाँ सलामती होगी। और इसके बाद मुक़द्दस से कहा जाएगा कि उन्हें आसमान में इंसाफ के इसरार को तलाश करना चाहिए, क्योंकि ईमान का हिस्सा वफादारी ज़मीन पर सूरज की तरह उठ चुका है, और अंधेरा गायब हो गया है और ना ख़त्म होने वाली रोशनी होगी। और चुने दिनों में वो दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि पहले तारीकी ख़त्म हो जाएगी और रूहों के रब के सामने अब्दियत में मजबूत और ज़बरदस्त इस्लाह का नूर होगा। हनोक की किताब बाब नंबर 59। और इन्हीं दिनों में मेरी आंखों ने बिजली की चमक और अवाम के फैसले और रोशनी के राज देखे, और वो एक नेहमत और लानत के लिए भड़क उठे, जिससे मुराद रब की रूहें हैं। और वहां मैंने गर्ज के राज को देखा, और जब ये गूंजती है तो ऊपर आसमान पर इसकी आवाज़ सुनाई देती है, और उन्होंने मुझे ज़मीन पर रहने की और गर्ज के रहने की जगह दिखाई, और बरकत और लानत और सलामती खुदावंद रूह के कलाम के मुताबिक। और इसके बाद नूर और बिजली के तमाम राज मुझे दिखाए गए, जैसा कि वो नेहमत और इत्मीनान के लिए चमकते हैं। हनोक की किताब बाब नंबर 60। हनोक की जिंदगी के 5वें साल और 7वें महीने की 14वीं तारीख को दिन को इस तमसील में मैंने देखा कि आसमान का राज लरज़ गया। आला और ज़बरदस्त तरीन लश्कर और फरिश्ते 1000 का 1000 गुना और 10,000 बार 10,000 हद से ज़्यादा परेशान हुए। और मैंने देखा कि दिनों का सरदार अपने जलाल के तख्त पर बैठा है, और फरिश्ते और रास्तबाज उसके गिर्द खड़े हैं। और एक बड़ी थरथराहट ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया, और खौफ ने मुझे पकड़ लिया। मेरी कमर ढीली और झुक गई, और मेरा पूरा वजूद पिघल गया, और मैं मुंह के बल गिर गया। और मुकद्दस मिकाईल ने मुकद्दस फरिश्तों में से एक और मुकद्दस फरिश्ता को भेजा, और उसने मुझे ऊपर उठाया। और जब उसने मुझे जिंदा किया तो मेरी रूह वापस आ गई, क्योंकि मैं आसमान का इस तरह लर्जना और कांपना बर्दाश्त न कर सका था। और मुकद्दस मिकाईल ने मुझसे कहा, ये लर्जश किस बना पर है? आज तक उसकी रहमत का दिन था, जो रहम करने वाला और कहर करने में धीमा है। लेकिन जब दिन और ताकत और सजाएं और फैसले आते हैं जो खुदावंद रूह ने तैयार किए हैं, जो उसके फैसले के आगे झुकते हैं, और उनके लिए जो इंसाफ के फैसले से इनकार करते हैं, और उन लोगों के लिए जो उसका नाम बेकार में लेते हैं। और वो दिन चुने हुए लोगों के लिए एक उम्दा होगा, और गुनहगारों के लिए एक इम्तिहान होगा। और उस दिन दो राक्षसों को तकसीम किया जाएगा, एक मादा राक्षसी जिसका नाम ल्यूथन है, समंदर की गहराई में पानी के चश्मों के ऊपर, लेकिन नर राक्षस का नाम बेईमौत है, जो अपनी छाती के जोर से एक खाली जगह पर काबिज है, जिसका नाम डेंडियन का सहरा है। बाग के मशरिक में जहाँ चुने हुए और मुकद्दस लोग रहेंगे।
جہاں میرے دادا کو اٹھا لیا گیا، آدم سے ساتویں پشت اور مردوں میں سے پہلے خداوند روح نے مجھے بنایا، اور میں نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ مجھے ان مانسٹرز کی طاقت دکھائے کہ کیسے ایک دن وہ الگ ہو گئے تھے، اور ان میں سے ایک سمندر کو گہرائیوں میں اتر گیا اور دوسرا صحرا کی زمین پر۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے ابن آدم، تم وہ جاننا چاہتے ہو جو ایک راز ہے۔ پھر دوسرا فرشتہ جو میرے ساتھ گیا تھا مجھ سے بات کی اور مجھ پر وہ ظاہر کیا جو پوشیدہ تھا، شروع سے آخر تک، جو آسمان کی بلندی پر ہے اور زمین کی گہرائی میں ہے، اور آسمان کے کناروں، آسمان کی بنیادوں اور ہواؤں کے ظہیروں میں ہے، اور روحیں کس طرح تقسیم ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو تولا جاتا ہے، اور چشموں اور ہواؤں کو کیسے روح القدس کی طاقت سے شمار میں لایا جاتا ہے، اور چاند کی روشنیوں کی طاقت سے، اور یہ ہے وہ انصاف کی طاقت، اور ستاروں کی تقسیم ان کے ناموں کے مطابق اور کیسے یہ تقسیم کی گئی، اور گرج چمک کی ان جگہوں کے مطابق جن میں وہ گرتے ہیں، اور سبھی وہ تقسیم جو بجلی کے چمکنے کے درمیان بنتی ہے کہ بجلی گر سکتی ہے، اور ان کے میزبان اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ گرج کے پاس آرام کی جگہ ہیں، جو اس کے چھلکے کے انتظار میں ہیں، کیونکہ گرج اور بجلی لازم و ملزوم ہیں، اگرچہ یہ ایک نہیں، اور دونوں روحوں میں ایک ساتھ گرتے ہیں اور الگ نہیں ہوتے۔ اور جب بارش کی روح اس سے نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور ذخیرہ کھولتے ہیں اور اسے باہر لے جاتے ہیں۔ جب یہ تمام زمین پر بکھر جاتا ہے، اور یہ زمین کے پانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ زمین پر زندہ رہنے کے لیے پانی ہے، کیونکہ وہ آسمان پر رہنے والوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے پرورش کرتا ہے، اس لیے بارش کا اپنا پیمانہ ہے اور فرشتے اسے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں میں نے انصاف کے باغ میں دیکھی تھیں، اور امن کا فرشتہ جو کہ میرے ساتھ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دونوں راکشسوں کو خدا کی عظمت کی طرف سے کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور سزائیں خدا کی طرف سے بیکار نہ ہوں گی، اور بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ اور بچے اپنے باپ کے ساتھ مارے جائیں گے۔ جب خدا روح کی طرف سے عذاب ان پر آئے گا تو یہ تب ہوگا تاکہ خداوند روح کے مطابق سزا ان لوگوں پر رائے گاہ نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کی رحمت اور صبر کا انصاف ہوگا۔ کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے تو گرج اپنی آواز نکالتی ہے، اور روح چمک کے دوران آرام کا باعث بنتی ہے، اور پھر ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کی چمکوں کا خزانہ ریت کی مانند ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی لگام کی طرح ہے، اور روح کی طاقت سے پیچھے مڑ گیا اور آگے دھکیل دیا گیا۔ زمین کی سمتوں کی تعداد کے مطابق سمندر کی روح مردانہ اور دلیر ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق ایک لگام کے ساتھ اسے واپس کھینچتا ہے، اور اسی طرح اسے آگے بڑھاتا ہے، اور زمین کے تمام پہاڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ اور ٹھنڈ کی روح کا اپنا فرشتہ ہے، اور اولوں کی روح بھی ایک اچھا فرشتہ ہے، اور وہ برف کی روح کو اپنی طاقت کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اور اس کی ایک خاص روح ہے، اور وہ جو اس سے اٹھاتا ہے وہ دھوئیں کی طرح ہے، اور اس کا نام ٹھنڈ ہے۔ اور دھند کی روح ان کے ساتھ ان ذخیروں میں شامل نہ ہوئی، لیکن اس کا ایک خاص ذخیرہ ہے، اور اس کا کورس جاری ہے۔ شفافیت روشنی، اندھیرے میں اور سردی میں اس کا ذخیرہ ہے، اور یہی روح اس کا فرشتہ ہے۔
اور اس کی روح کا ٹھکانہ آسمان کے سروں پر ہے اور بارش کے رستوں اور ظہیروں سے جڑا ہوا ہے، اور اس کا کورس سردیوں اور گرمیوں میں، اور اس کے بادل اور دھند کے بادل جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سہارا دیتے